वेलकम टू बोलते हाथ। मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न बुर्ज जद्दी के हामिल अफराद के लिए साल 2026 से लेकर साल 2030 तक का ये 5 साला तवील अरसा ज़िंदगी के हर शोबे में इंतहाई गहरे इनकराब, आफरे और गैर मामूली तग़य्युरात का पेश खैमा साबित होने वाला है, क्योंकि जब तक इंसान अपने नफ्स पर मुकम्मल काबू हासिल नहीं कर लेता और अपनी कमज़ोरियों को अपनी ताकत में तब्दील नहीं कर लेता, तब तक ज़िंदगी की अजीमुल शान मंजिलों तक रसाई पाना न सिर्फ इंतहाई कठिन महसूस होता है, बल्कि वो रास्ते हकीकी मायनों में दुश्वार गुजार हो जाते हैं। और यही वो वक्त है जब कायनात के बड़े और बाअसर सियारे आपके बुर्ज में ऐसी तब्दीलियां लाने जा रहे हैं जो आपकी तकदीर का रुख बदलने की भरपूर सलाहियत रखती हैं। अगर हम मौजूदा फल्कियाती सूरत हाल का बारीक बीनी से जायज़ा लें तो इस वक्त आपके दूसरे घर में राहु का क़याम है, जबकि तीसरे घर में ज़ोहल अपनी पूरी क़ुव्वत के साथ मौजूद है और छठे घर में मुश्तरी, जबकि आठवें घर में केतु अपने असरात मुरतब कर रहा है। लेकिन इस पूरे मंजरनामे में जो सबसे बड़ी और खुश आइंद तब्दीली रूनुमा होने जा रही है वो जून 2026 के आगाज़ में मुश्तरी की मुंतकिली है, जबकि ये मुबारक सियारा आपके सातवें घर में जलवा अफरोज़ होगा और वहाँ से बराह रास्त आपके पहले घर यानी आपकी अपनी ज़ात और शख्सियत पर अपनी नज़र डालेगा, जिसके नतीजे में जून 2026 से लेकर जून साल 2027 तक का एक साल का ये अरसा आपकी माली और समाजी ज़िंदगी के लिए इंतहाई बाबरकत साबित होने वाला है। और इस दौरान इस बात के कभी इम्कानात मौजूद हैं कि आपकी आमदनी का कोई नया और इजाफी ज़रिया तलाश करने में कामयाब हो जाएंगे या फिर किसी नए कारोबारी मुआहदे या शराकत दारी का आगाज़ करेंगे जो मुस्तकबिल में आपके लिए इंतहाई सूदमंद साबित हो, या फिर रोज़मर्रा की आमदनी में इजाफे का कोई ऐसा मुस्तकिल रास्ता खुल जाए जहां से आपको रोज़ाना की बुनियाद पर माली फ़ायदा हासिल होना शुरू हो जाए। और इसके साथ साथ जायदाद से किराए की शक्ल में हासिल होने वाली आमदनी या अवामी रब्तों के कामों में आपको गैर मामूली तब्दीलियाँ हासिल होंगी, क्योंकि मुश्तरी जब सातवें घर में अपने आला तरीन पोजीशन में आकर आपकी जहानत और आपकी ज़ात को देखेगा तो आपकी ज़हनी पुख्तगी, फ़हम फ़रासत और फ़ैसलों में दानिशमंदी का अंसर नुमाया तौर पर बढ़ जाएगा और माशरे में आपको बड़ी कामयाबियाँ और इज़्ज़त व मर्तबा हासिल होगा, जबकि आपके अंदर रूहानियत और खुदा तरसी का जज्बा भी बेदार होगा। और इसके साथ साथ मुश्तरी की नज़रें आपके 11वें घर और तीसरे घर पर भी होंगी, जिसकी वजह से इंटरनेट और जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए किए जाने वाले कामों में तेज़ी आएगी और आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम या फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपना कोई नया तख्लीकी काम या कारोबार शुरू कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन ख़रीदो फ़रोख्त के ज़रिए बड़े मुनाफे हासिल कर सकते हैं। दूसरी जानिब अगर हम ज़ोहल की चाल और इसके असरात पर गौर करें तो पिछले 1-1.5 साल से ज़ोहल की नज़रें आपके 5वें, 9वें और 12वें घर पर मौजूद थीं, जिसकी वजह से आपको सेहत के हवाले से कुछ पेचीदगियों का सामना करना पड़ा रहा होगा, जिसमें ख़ास तौर पर मैदे की ख़राब, निज़ाम हाज़मा की कमज़ोरी, जिगर के मसाइल या फिर टांगों, घुटनों और टखनों में शदीद दर्द और थकन का एहसास हो सकता है। और जब भी आप पैदल सफ़र करते होंगे तो आपको मामूल से ज़्यादा जल्दी थकन और शदीद घबराहट का सामना करना पड़ता होगा। लेकिन ये ज़ोहल जून 2027 तक आपके तीसरे घर में ही मुकीम रहेगा और इल्मे नजूम में तीसरे घर का ज़ोहल इंसान को अंदर से इतना मजबूत, जफाकश और साबिर बना देता है कि वो 60 के खटन दौर से गुजरने के बाद बिल्कुल खालिस होने की तरह चमक दमक उठता है और इसके अंदर कुछ नया और बड़ा करने की तड़प पैदा होती है और वह अपनी तमाम जिम्मेदारियों को एहसन तरीके से निभाने के काबिल हो जाता है। चनाचे जून 2027 से पहले पहले अगर आप अपनी मुलाजमत में किसी अच्छे मुकाम पर तबादला करवाना चाहते हैं या अगर आप अपने वतन से दूर किसी दूसरे मुल्क में मुकीम हैं तो वहाँ आपको बेहतरीन मुलाजमत मिलने, ओहदे में तरक्की पाने और अपने हालात को साजगार बनाने के बेहतरीन मौके हासिल होंगे। अगरचे ज़ोहल की 9वें घर पर नज़र होने की वजह से आपके ख़ानदानी तकरीबात के इनाकात में कुछ ताख़ीर या रुकावटें ज़रूर आएंगी, लेकिन वह तमाम काम बिला आखिर कामयाब
سے ہمکنار ہوں گے اور آپ دکھاوے کی بجائے حقیقی اور عملی طور پر ایک سجیدہ انسان بن کر ابھریں گے۔ اس کے بعد 3 جون 2027 کو زحل آپ کے چوتھے گھر میں داخل ہوگا، جہاں وہ 2.5 سال یعنی سال 2030 کے آغاز تک رہے گا، اور چوتھے گھر میں زحل اگرچہ کمزور حالت میں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کاموں کی رفتار تھوڑی دھیمی ہو جاتی ہے اور آپ کو اپنی کوششوں کا پھل پانے میں 4-5 ماہ کا وقت لگ سکتا ہے۔ لیکن سال 2028 اور 2029 کے درمیان آپ تعمیراتی کاموں کا آغاز کرنے، کوئی بڑی مشینری یا لوہے کا سامان خریدنے یا پھر کسی بڑی جائیداد، فلیٹ یا زمین میں سرمایہ کاری کرنے میں مکمل طور پر کامیاب ہو جائیں گے۔ اور چونکہ یہاں سے زحل آپ کے دوسرے اور 10ویں گھر کو بھی دیکھے گا، اس لیے ملازمت کے سلسلے میں آپ کا کسی دوسرے شہر، ریاست یا اپنے گھر سے دور کسی دور دراز علاقے میں ایک بڑا تبادلہ ہونے کا امکان ظاہر کر رہا ہے۔ لیکن اس دوران جب زحل آپ کے پہلے گھر کو دیکھے گا تو آپ کو اپنے مزاج میں پیدا ہونے والی بے جا ضد، اڑیل پن اور غصے پر سخت قابو پانا ہوگا، کیونکہ صرف میں ہی سچ کہہ رہا ہوں اور باقی سب غلط والا یہ تکبر آمیز رویہ آپ کے محبت کے رشتوں، ازدواجی زندگی اور گہرے دوستوں کے ساتھ تعلقات میں تلخی اور دوری پیدا کر سکتا ہے، اور آپ کی تلخ زبانی کی وجہ سے کام کی جگہ پر خفیہ دشمن پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اپنی گفتگو میں نرمی اور عاجزی برقرار رکھنا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہوگا۔ جہاں تک مشتری کا تعلق ہے تو جولائی 2027 سے جون 2028 تک مشتری آپ کے 8ویں گھر میں ایک بہترین راج یوگ بنائے گا، جو آپ کے لیے کسی غیبی مدد سے کم نہیں ہوگا، کیونکہ اگر آپ کسی بھی قسم کی قانونی چکروں، عدالت کے معاملات یا کسی بھی پوشیدہ مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں تو یہ سیارہ آپ کو ان تمام مصائب سے بحفاظت باہر نکال لائے گا، اور اس دور میں آپ کے طویل اور بیرون ملک کے روحانی اور کاروباری سفر کے بہترین مواقع بنیں گے۔ تاہم اس دوران آپ کے جسم میں چربی اور موٹاپا بڑھنے کا امکان ہے، جس کے لیے آپ کو اپنی خوراک پر خصوصی توجہ دینا ہوگی۔ اور پھر زندگی کا اصل سنہری دور جون 2028 میں شروع ہوگا، جب مشتری آپ کے 9ویں گھر میں یعنی بھاگیہ کے گھر میں داخل ہوگا، جہاں سے آپ کی مالی حالت میں زبردست بہتری آئے گی، رکے ہوئے فنڈز جاری ہوں گے اور آپ کی آمدنی میں دن دگنی رات چگنی ترقی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی اگر ہم راہو اور کیتو کی بات کریں تو 6 دسمبر 2026 کو راہو آپ کے پہلے گھر یعنی آپ کی اپنے ہی راشی برج جدی میں آ جائے گا۔ چونکہ مکر برج محنت اور عمل کا برج ہے، اس لیے راہو کا یہاں آنا آپ کو روایتی سخت محنت کی بجائے سمارٹ ورک، جدید طریقوں اور شارٹ کٹس کی طرف مائل کرے گا۔ اور اگر آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، IT، کمپیوٹر یا کسی بھی قسم کی جدید ترین تکنیکی مہارتوں کو سیکھ لیتے ہیں تو آپ زندگی میں وہ مقام حاصل کر لیں گے جس کا آپ نے کبھی خواب دیکھا تھا۔ لیکن اس دوران دسمبر 2026 سے جولائی 2028 تک کیتو آپ کے 7ویں گھر میں رہے گا، جو کہ شادی کا گھر ہے، اور کیتو کا یہاں بیٹھنا آپ کے اندر اپنے جیون ساتھی کی طرف سے شدید عدم اطمینان، بے رخی اور ان کے ہر کام میں چھوٹی چھوٹی خامیاں نکالنے کی عادت پیدا کرے گا، جس سے آپ کے گھر کا سکون برباد ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اس پورے 1.5 سال کے دوران آپ کو اپنی ازدواجی زندگی کو انتہائی صبر، فہم اور محبت کے ساتھ سنبھالنا ہوگا، جبکہ اس کے بعد جولائی 2028 سے سال 2029 کے آخر تک راہو آپ کے 12ویں گھر میں جائے گا، جو بیرون ملک جانے کے خواہش مند افراد اور خاص طور پر سیاست کے شعبے سے وابستہ لوگوں کے لیے ایک شاندار اور عروج کا وقت ثابت ہوگا، جہاں آپ اپنے اثر و رسوخ کو وسیع پیمانے پر پھیلا سکیں گے۔ اور پھر سال 2030 میں جب راہو آپ کے 11ویں گھر یعنی خواہشات کے گھر میں داخل ہوگا تو وہ وقت آپ کی زندگی کی تمام دلی مرادوں، خوابوں اور تمناؤں کی تکمیل کا سال ہوگا، جہاں ہر طرف سے آپ کو کامیابی اور کامرانی حاصل ہوگی۔ اگر ہم طالب علموں کی تعلیم کے حوالے سے بات کریں تو جون 2027 سے پہلے زحل کی 5ویں گھر پر نظر ہونے کی وجہ سے پڑھائی میں سخت مشکلات، توجہ کی کمی اور ذہن کے بھٹکنے کے آثار موجود ہیں۔ لیکن جون 2027 کے بعد جب یہ نظر ہٹ جائے گی تو آپ کی تعلیم کا گراف انتہائی تیزی سے اوپر کی طرف جائے گا اور آپ امتحانات میں نمایاں کامیابی حاصل کریں گے۔ اور ان تمام سیاروں کے منفی اثرات کو زائل کرنے کے لیے، اپنی صحت کو برقرار رکھنے اور ان 5 سالوں کو اپنی زندگی کا بہترین دور بنانے کے لیے میرے دوستو، بے شک کائنات کی سب سے بڑی اور حقیقی سچائی یہی ہے کہ تمام جہانوں کا بادشاہ، خالق اور مالک صرف اللہ پاک ہے، جس کے قبضہ قدرت میں زمین و آسمان کی ہر شے ہے، اور سارے جہاں کے ہتھیار اور طاقتیں اس کے ایک ادنا اشارے کے محتاج ہیں۔ وہ جو چاہتا ہے پل بھر میں کر گزرتا ہے، اور اس کے حکم کے بغیر دنیا کا کوئی سیارہ، کوئی ستارہ یا کوئی انسان کسی کو نفع یا نقصان پہنچانے کی معمولی سی سکت بھی نہیں رکھتا۔ اس لیے ہمیں یہ بات
بات پختہ یقین کے ساتھ اپنے ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ یہ علم نجوم یا فلکیاتی پیش گوئیاں محض ایک دنیاوی علم اور حساب کتاب کی حد تک ہیں، جبکہ اصل زندگی کو بدلنے والے، بگڑے کام بنانے والی اور ہر مشکل سے نجات دلانے والی واحد طاقت صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات گرامی ہے۔ چنانچہ اگر آپ اپنی زندگی میں حقیقی خوشحالی، سکون اور ان 5 سالوں میں ہر مصیبت سے چھٹکارا چاہتے ہیں تو ستاروں کی چال پر بھروسہ کرنے کی بجائے مسبب الاسباب اللہ کی پاک ذات سے لو لگائیں، اور اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کو اپنے اوپر لازم کر لیں، کیونکہ نماز وہ مومن کا ہتھیار ہے جو انسان کی تقدیر کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ روزانہ پابندی سے قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں، کیونکہ قرآن کریم کے نورانی الفاظ میں ہر بیماری کی شفا اور ہر پریشانی کا حل موجود ہے۔ اللہ پاک کو ہر لمحہ یاد رکھیں، اس کے ذکر سے اپنے دلوں کو آباد کریں اور اپنے ارد گرد موجود غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کا خاص خیال رکھیں، ان کی مدد کریں، ان کے دکھ درد بانٹیں، کیونکہ جب آپ زمین والوں پر رحم کریں گے تو آسمان والا آپ پر رحمتوں کے دروازے کھول دے گا۔ یہی وہ اسلامی وظیفہ اور زندگی گزارنے کا سیدھا راستہ ہے جو آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو کر سکتا ہے۔ تو میرے دوستو، اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور میرے چینل بولتے ہاتھ کو سبسکرائب کریں۔